ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اشرفی محمدی کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جو کائنات میں دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے اللہ اس کے رسول کا ذکر جو ہے نا یعنی سماعت کر رہے ہوں، محفل پاک سجائے ہوں، تو وہاں نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا رب تعالی کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو یعنی ان کی یہ کام ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہو تو اس درود پاک کو نور کے تھالی میں سجا کر اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں پیش کرنا ان کا کام۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کو، پوری کائنات کو ان کے نظروں کے سامنے ہے، وہ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہاں جو ہے نا نبی کے غلام کہاں سے درود پاک اپنے نبی کے محبت میں پڑھ رہا ہے، مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کا یہ نظام ہے کہ جو ہے نا میرے محبوب کا جو ہے نا جب کوئی درود پاک پڑھے میرے محبوب کے اوپر تو جو ہے نا اس درود پاک کو نور کے تھالی میں سجا کر میرے محبوب کے بارگاہ میں پیش کیا۔ اور میرے محترم حضرات تو اور یہ حکم ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا درود پاک کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ میرے محترم حضرات تو رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ کسی کے لیے رکوع نہیں کرتا ہے، وہ کسی کے لیے جو ہے نا تسبیح و تحلیل بیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اور جو مالک ہوگا سب اس کی عبادت کریں گے، سب اس کی ریاست کریں گے، سب اس کی پرستش کریں گے، لیکن وہ مولا وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے، وہ جو ہے نا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی رب کی ذات ہے۔ اور رب تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور وجود بخش کر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوق پیدا فرمایا، لیکن مخلوق میں سب کو جو ہے نا الگ الگ مقام عطا فرمایا۔ اسی مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے بہتر، سب سے افضل حضرت انسان کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا۔ میں نے کہا مولا تعالی تیرے بندے جو ہے نا یعنی تو ایسے مخلوق پیدا فرمایا ہے جو نورانی فرشتے ہیں، جن کو نور سے پیدا فرمایا ہے، مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن جو ہے نا تیرے فرشتے جو ہیں وہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن ان کا مقام اتنا بلند نہیں، بلکہ جو ہے نا حضرت انسان کی تعریف آئی ہے کہ میں نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے حضرت انسان کو سب سے بہتر بنایا، سب سے افضل بنایا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے، نورانی فرشتوں نے، جن سے پورے آسمان جو ہے نا بھرا ہوا ہے، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، رب کے لیے عبادت کے لیے کافی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق فرمانا چاہا تو فرشتوں نے کہا اے مولا، اے میرے پروردگار، تو انہیں کیوں پیدا فرما رہا؟ یہ انسان ہوں گے جو دنیا میں جا کر جو ہے نا تیری نافرمانیاں کریں گے، تیرے حکم کے خلاف جو ہے نا قدم اٹھائیں گے۔ مولا تعالی ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری ریاست کے لیے کافی ہیں۔ فرشتے ماضی کو بھی دیکھ رہے تھے، فیوچر کو بھی دیکھ رہے تھے، اور میرے محترم حضرات
فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتے پاورفل ہیں، لیکن رب کے پاس سب کی پاور ہے، اس لیے کہ سب کو پاور دینے والا رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اور سب جو ہے نا ہاتھ باندھ کر جو ہے نا عرض کریں گے مولا تعالیٰ تو جو فرمایا وہ حق ہے، اس لیے کہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ تو میرے محترم حضرات فرشتوں نے کہا کہ مولا تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تیری ریاست کے لیے ہم کافی ہیں، مولا ہم جو ہے نا کوئی جو ہے نا کسی دوسرے کام ہمیں نہیں ہے، تو تیرا جو حکم ہے اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں، مولا ہم کھانے پینے سے بھی پاک ہیں، مولا تعالیٰ تم تمام انسانی ضروریت سے بھی پاک فرمایا ہے۔ تو میرے محترم حضرات آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں میں نے جو اپنے انسان کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ تمہیں عطا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے فرشتوں کو نورانی بنایا ہے، لیکن فرشتوں کو عقل شعور عطا فرمایا ہے، عقل دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، وہ حضرت انسان ہوں گے، میں نے انہیں جو ہے نا عقل بھی دیا ہے اور انہیں نفس بھی دیا، انہیں عقل بھی دیا ہے اور نفس بھی دیا ہے، اور جب یہی انسان نفس کا تقاضا ہے کہ یعنی نفس جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا آرائش چاہتی ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، جب انسان شواب تک جو ہے نا پہنچ جائے تو اسے جو ہے نا جوزیت کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے محترم حضرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حضرت انسان کو نفس دے کر، اور جب یہ نفس میں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تو پھر جو ہے نا یہ نفس جو ہے نا رب کے رضا کے مطابق جو ہے نا اگر جو ہے نا زندگی پہ عمل کرے گی تو پھر جو ہے نا یہ انسان جو ہے نا ایسے بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں بھی حضرت انسان ہوں۔ تو میرے محترم حضرات اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سب سے بہتر بنایا، اور جنت انسانوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور میرے محترم حضرات اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ہر انسان جو ہے نا خدا کے مخلوق کے عزت کرنا، احترام کرنا، میرے محترم حضرات اس کا جزا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام کے نزدیک اگر کوئی کلمہ گو صحیح العقیدہ ہے پھر بھی جو ہے نا وہ جنتی ہے، جنتی ہے، اور جنتی کا احترام کرنا لازم ہے میرے محترم حضرات، اس لیے کہ کلمے کی بدولت اللہ رب العزت جو ہے نا اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ایمان والا، ہر ایمان والا جو ہے نا احترام کے لائق ہے میرے محترم حضرات۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور میرے محترم حضرات انسان کو مقام عطا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی حضرت انسان کو میں نے سب سے بہتر بنایا، اچھی صورت والا بنایا میرے محترم حضرات۔ اور پھر جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا حضرت انسان کے لیے تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی، اور تمام چیزوں سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا آئیے قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو رب کا بولتا جو ہے نا قرآن ہے، رب کا جو ہے نا بولتا جو ہے نا تو کلام ہے، اے قرآن ذرا رہنمائی فرما دے کہ جب رب تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے بنایا، آگ انسان کے لیے بنایا، پانی انسان کے لیے بنایا، جو ہے نا ہوا انسان کے لیے بنائے، زمین انسان کے لیے بنائے، آسمان انسان کے لیے بنائے، چاند سورج ستارے سب انسان کے لیے بنائے، اور سب جو ہے نا یہ اپنے نبی کے صدقے میں بنایا کہ جب نبی کے صدقے میں بنائیں گے تو پھر نبی کے امت تشریف لے جائیں گے، ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل ہے۔ تو میرے محترم حضرات اللہ رب العزت تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا، تو قرآن کے بارگاہ میں عرض کیا ہے قرآن ذرا بتا دے کہ پھر انسان کس کے لیے،
تو رب کا کلام ڈنکے کے چوٹ پہ بولتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی ریاضت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن میرے محترم حضرات ہم ان سے جو ہے نا بالکل غافل ہیں۔ میرے محترم حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہے نا یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے نا اتنا بہترین جو ہے نا نظام عطا فرمایا جو نظام مصطفیٰ ہے، جو اسلام جو ہے نا اسلامی نظام عطا فرمایا۔ اور میرے محترم حضرات یہ اسلامی نظام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو ہے نا عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا کہ میرے محبوب جب جائیں گے تو میرا پیارا دین، پیارا اسلام جو ہے نا مکمل فرمائیں گے، اور ایسا مکمل جیسا رب چاہے گا ویسا مکمل فرمائیں گے۔ میرے محترم حضرات یہ اسلام ایسا جو ہے نا نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی اپنے محبوب کو عطا فرما کر پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے محترم حضرات نبی کے ہر سنت پہ جو ہے نا برکت ہے، رحمت ہے۔ میرے محترم حضرات نکاح ایک ایسی عبادت ہے، اللہ اللہ، نکاح کیا ہے؟ فرض ہے۔ نکاح کسی حیت میں فرض بھی ہے، کسی حیت میں واجب بھی ہے، اور کبھی یہ نکاح سنت بھی ہے۔ سنت تو سب کے لیے، اور یہ نکاح سنت کوئی اور پیغمبر نے نہیں فرمایا، بلکہ جب رب کا حکم ہوا یہ نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ برکت کا ذریعہ ہے، رب کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یعنی عقد مسنون جو ہے نا پہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس گھر کے لیے جو ہے نا رزق کے جو ہے نا ایک دروازے نہیں بلکہ 10 دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میرے محترم حضرات، میرے محترم حضرات یہ نکاح جو ہے نا یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نکاح خانی جنت میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے نا ان کا نکاح عقد مسنون جو ہے نا جنت میں جو ہے نا ہوا، اور وہی عقد جو ہے نا آج تک چلا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ لیکن جو ہے نا تمام پیغمبروں نے اس حکم پہ عمل کیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری سنت ہے، کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت ہے۔ لیکن جب نبیوں کے تاجدار حبیب پروردگار کی آمد ہوئی، اور اس لیے کہ وہ ایسا دور تھا یعنی انسانی شکل میں یہ جو ہے نا شکل انسان کا تھا، لیکن اندر صف جو تھا نا وہ جانور کا تھا، ظلم کا تھا، ظالم کا تھا۔ میرے محترم حضرات انسان جو ہے نا ظالمانہ لباس پہن چکے تھے۔ ایسا دور تھا کہ اگر کسی کا جو ہے نا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا جلا دیا جاتا تھا، اور جو ہے نا اسے جو ہے نا یعنی اس کے بال کو کتروا کر اور جو ہے نا اس کی عدت اس طریقے سے جہالت پوری کی، جہالت کا دور تھا، پوری کی جاتی تھی کہ اس کے بال کو کتروا کر اور جو ہے نا گدھے پہ بیٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور لوگ اسے جو ہے نا یعنی اپنے یعنی جو ہے نا کوئی جو ہے نا یعنی اپنے ہتھیلی سے اسے کچھ لے کر جو ہے نا اسے مارتے، وہ یا پتہ چلتا یہ عورت ہے جو ہے نا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب نبیوں کے تاجدار حبیب پروردگار دونوں عالم کے جو ہے نا مختار تشریف لائے تو دنیا اسے منحوس سمجھ رہی تھی، کوئی وقار نہیں تھا۔ لیکن جب نبیوں کے تاجدار تشریف لائے تو جو ہے نا ابھاگن کو سہاگن بنا دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہے نا آپ بیوہ سے جو ہے نا آپ جو ہے نا نکاح کر کے ان کا مقام جو ہے نا بلند فرما دیے، اور یہ پیغام دیے کہ لوگوں بیوہ سے شادی کرنا میرے جو ہے نا میری سنت،
پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے نا 25 سال ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہے نا یعنی 40 سال عمر مبارک ہے۔ لیکن میرے محترم حضرات، جب یہ عظمت دیکھیے، جب پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح فرمایا تو مقام بلند فرما دیا، اور وہ خدیجہ ہے جو مکہ کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، بڑے گھرانے کی بیٹی تھی، جن کا بزنس کا یہ عالم تھا کہ جو ہے نا سینکڑوں جو ہے نا ان کے جو ہے نا نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کسی اور کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر اسلام کو پسند فرمایا، اور خود جو ہے نا اپنے رشتہ جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا اپنا قاصد بھیجتی ہیں کہ کیا پیغمبر اسلام کو، پیارے آقا کو یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس رشتے کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ عظمت دیکھیے، جب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو پسند فرمایا تو میرے محترم حضرات ان کے بدن پاک سے اللہ رب العزت نے ایسے جو ہے نا رحمت عطا فرمایا، جو دنیا کے تمام شہزادیوں کے سردارہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا، جو تمام جنتی عورتوں کے سردارہ ہیں، اور ان کا یہ مقام کہ میرے محترم حضرات اگر دعا فرما دے تو ان کے لیے جنت سے جو ہے نا لباس آ جائے، اگر دعا فرما دے تو جنت سے کھانا آ جائے۔ میرے محترم حضرات، میرے خاتون جنت فاطمہ زہرا کا کوئی جواب نہیں۔ وہ خاتون جنت، میرے محترم حضرات، پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ لیکن اب جو ہے نا خاتون کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل جو ہے نا پیغمبر اسلام ہے، لیکن خاتونوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تو میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میری امت کی آئیڈیل، تمام عورتوں کی آئیڈیل جو ہے نا خاتون جنت فاطمہ زہرا، ان سے جو محبت رکھیں گے، جو ان کے طریقہ کو اختیار کریں گی، اللہ رب العزت ان کے ساتھ جنت میں جو ہے نا جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم حضرات، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت رکھے گا، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر میرے محترم حضرات ہمارے جو ہے نا اعمال پسند نہ آیا تو کہیں جو ہے نا فرعون، شداد، نمرود کے ساتھ اگر ہمیں اٹھا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میرے محترم حضرات، پیغمبر اسلام نے اپنے امت کو یہ میسج دیے، یہ پیغام دیے کہ دنیا میں ایسے لوگوں سے محبت رکھو جو ہے نا جنتی ہوں، جو اللہ کے رضا کے مطابق اپنے زندگی کو گزارتے ہوں۔ پھر اس لیے کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان کے صدقے میں تمہیں بھی جنت میں بھیج دیا جائے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ کون سا گروپ ہے؟ نبیوں کا گروپ ہے، صدیقین کا گروپ ہے، شہداء کا گروپ ہے، صالحین کا گروپ ہے۔ ان سے منسلک ہو جائیے تو انشاءاللہ جب دنیا میں ان سے محبت رکھیں گے تو حشر کے میدان میں بھی ہمارا حشر جو ہے نا انہی کے ساتھ ہوگا، اور یہ حق ہے، ہونا ہے۔ میرے محترم حضرات، اس لیے خاتونوں کو چاہیے کو اپنا آئیڈیل کوئی بالی ووڈ نہیں، کوئی ہیروئن نہیں، بلکہ خاتون جنت کو چنے، فاطمہ زہرا کو چنے۔ میرے محترم حضرات، جب خاتون جنت سے محبت ہوگی تو ان کے طریقہ کو بھی جو ہے نا ان کے دل میں محبت ہوگی۔ جب ان سے محبت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے بھی اس کو پسند ہوتا ہے، اس کے طریقے بھی اسے بھاتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کے طریقہ کو آج نہیں تو کل اپنائے گا۔
تو میرے محترم حضرات ایسی محبت کی جائے کہ جو ہے نا جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ میرے محترم حضرات خاتون جنت جو ہے نا نبی کے پیاری لاڈلی بیٹی ہیں۔ میرے محترم حضرات جہاں فضیلت کی بات آتی ہے، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے ارشاد فرماتی ہیں، اے خاتون جنت، آپ نبی کی تو بیٹی ہیں، لیکن مقام فضیلت کس کا زیادہ ہے؟ یعنی آپ ہم سے زیادہ فضیلت ہیں یا میں آپ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوں؟ تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ ہاں میں تو نبی کی بیٹی ہوں، نبی کے لاڈلی ہوں، اللہ کے محبوب کی شہزادی ہوں، اس لیے میرا مقام بلند ہے، میں فضیلت میں سب سے اول ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، اے خاتون جنت یہ تو حق ہے، لیکن جنت آپ کے بابا جان پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے کہ جنت میں ہر عورت جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، ہر عورت، ہر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ تو اے خاتون جنت، آپ حضرت علی کے ساتھ جنت میں ہوں گی اور میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہوں گی۔ اس لیے اب آپ فیصلہ کریں کہ مقام کتنا بلند ہے، کس کی افضلیت زیادہ ہے۔ تو خاتون جنت یہ سن کر تھوڑی مایوس ہوتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ دنیا کے سب سے پہلے مفتیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا اے خاتون جنت، یہ تو حق ہے کہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گی اور آپ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، لیکن جو ہے نا آپ کا مقام اتنا بلند ہے، آپ کی شان وہ بلند ہے کہ کاش عائشہ چاہتی ہے کہ کاش میں خاتون جنت کا ایک بال ہوتی، خاتون جنت کا ایک بال ہوتی۔ تو میرے محترم حضرات پتہ کیا چلا، خاتون جنت کی جو ہے نا مقام بھی جو ہے نا بے مثال ہے، اور حضرت عائشہ کا بھی جو ہے نا یعنی مقام بے مثال ہے۔ میرے محترم حضرات اس لیے کہ جو نبی سے جڑا اس کی عظمت بلند ہو گئی۔ نبی سے جب نسبت ہو گئی صدیق اکبر کا، تو ہے کوئی زمانے میں صدیق اکبر کے جیسا؟ جب فاروق اعظم کی نسبت پیغمبر اسلام سے ہوئی تو کیا ہے کوئی فاروق اعظم جیسا؟ تو میرے محترم حضرات جب سب سے پہلے نبی سے جو نسبت جن کا جڑا اس زمانے میں ممتاز ہو گئی، اور آج بھی ان کا نام نبی کے صدقے میں ممبروں میں محراب پہ لیا جاتا ہے، اور یعنی حشر تک لیا جائے گا۔ تو میرے محترم حضرات نکاح جو ہے نا یہ سنت ہے، اور نکاح کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح جس گھر میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور نکاح تو برکت ہے، سنت ہے، لیکن نکاح کو نکاح کی طرح کیا جائے۔ میرے محترم حضرات دہیز لینے کے لیے بارے میں کیا ہے؟ دہیز لینا حرام ہے۔ کیسا دہیز؟ کسی غریب پر ڈیمانڈ کیا جائے جسے دینے کی حیثیت نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے نا زور دیا جائے، پریشر دیا جائے، یہ لینا دینا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی والا اگر محبتاً کچھ پیش کر رہا ہے تو یہ لینا کیا ہے کہ جائز ہے، اور یہ جو ہے نا تحفہ ہے۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، الفت قائم رہتی ہے۔ تو میرے محترم حضرات اس طریقے کا جو ہے نا تحفہ لینا دینا جائز ہے، اور ایسے تحفہ لینا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو کسی پہ گرا نہ گزرے۔ تو میرے محترم حضرات جب نکاح ہوتی ہے تو میرے محترم حضرات جو سادگی سے نکاح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکتوں کا
نزول عطا فرماتا ہے۔ اور میرے محترم حضرات، ایک باپ جو ہے نا اپنی بیٹی کو پرورش کرتا ہے، اللہ اللہ آخرکار کیا ہے، جانتا ہے کہ اس کی مجھے شادی کرنی ہوگی، عقد کر دینا ہوگا۔ یہی تو پیشتر زمانے کا معاملہ تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو یہ سوچتے، یہ فکر انہیں رلاتی کہ آج بیٹی تو پیدا ہوئی ہے، لیکن جو ہے نا جب شباب کو پہنچے گی تو اسے شادی کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، مجھے کسی کا سسر بننا پڑے گا، کوئی داماد بنے گا۔ اور وہ جاہل، وہ جو ہے نا اسے ظلم و ستم والے تھے کہ ان کے نظر میں یہ ناقابل برداشت تھا کہ میں کسی کا سسر بنوں یا کوئی میرا داماد بنے۔ اتنا بڑا جو ہے نا، یعنی اسے جو ہے نا منحوسیت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، اتنے بڑے جاہل تھے میرے محترم حضرات، جہالت کا حد نہیں میرے محترم حضرات۔ تو اس دور میں پیغمبر اسلام اور کون تھا جو اس جہالت سے منہ موڑ کر، اس ظلم و ستم سے منہ موڑ کر اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کے لیے جو ہے نا تیار کر دے۔ میرے محترم حضرات، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر لڑکیوں کو عزت دی جاتی ہے تو کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے اور ان کا احسان ہے۔ میرے محترم حضرات، آج جو ہے نا پوری دنیا کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے محترم حضرات، یہ میرے پیغمبر اسلام کا جو ہے نا پیغام کو جو ہے نا آج دنیا عام کر رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو دل سے دیا جائے اور اس پیغام پہ دل سے عمل کیا جائے۔ میرے محترم حضرات، تو ایسا دور تھا کہ لڑکیاں سسک رہی تھی اور میرے محترم حضرات کوئی انہیں ظلم و ستم سے بچانے والا نہیں تھا، لیکن سرکار جب آخری نبیوں کے تاجدار حبیب پروردگار جب تشریف لائے تو میرے محترم حضرات آپ نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ لوگ جس لڑکیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، یہ لڑکیاں زحمت نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے رحمت، خدا کی طرف سے رحمت ہے۔ ان کا احترام کیا جائے، ان کو جو ہے نا اچھی تعلیم دی جائے۔ اور پھر جو ہے نا اب بتائیے، ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اسے پروفٹ چاہیے، فائدہ چاہیے، بغیر فائدہ کا۔ ارے ہم عبادت کر رہے ہیں اس لیے نا کہ رب راضی ہو جائے، تو یہ مقصد ہے، رب راضی ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، مقصد ہے یہ۔ ہمیں لالچ ہے کہ رب راضی ہو جائے تو پھر جنت ملے گا، سبھی چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم حضرات، جب جو ہے نا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ لڑکیاں رحمت ہے، زحمت نہیں، تو میرے محترم حضرات صحابہ تو تھے کہ نبی کے لیے تن من دھن جو ہے نا ہمیشہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہمہ وقت جو ہے نا رسول کے بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ میرے محترم حضرات، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہوئے لڑکیاں اتنی رحمت ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3 بچی ہو اور اسے صحیح تعلیم دے کر، دین کی اچھی تعلیم دے کر اور کسی دیندار گھرانے میں، اچھے گھرانے میں اگر اس کا عقد کر دیتا ہے تو شخص جو ہے نا جنت میں میرا پڑوس ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم حضرات، صحابہ جو ہے نا کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس کوئی بچی نہ ہو، کوئی رحمت نہ ہو تو یا رسول اللہ آپ کے فرمان سے محروم ہو جائے گا، یہ آپ کے جو پیغام ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ اسلام کا رشتہ جو ہے نا یعنی دل سے ہے اور نیت سے ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا برکت حاصل ہونے والا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس لڑکی نہیں ہے، کسی گھر میں لڑکی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو
کہ اگر کوئی غریب گھرانہ ہو، اگر اس گھر میں بچیاں زیادہ ہو تو انہیں گود لے لو، اور تم انہیں جو ہے نا بہتر گھرانے میں عقد کر دو تو بھی جو ہے نا میرے پیغام کا، میری بشارت کا مستحق ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بچی نہیں ہے تو صرف رب جانے اور وہ جانے ارادہ کر لو، مولا تعالی اگر تمہیں مجھے کوئی بچی عطا فرمایا ہوتا، کوئی لڑکی عطا فرمایا ہوتا تو میں بھی اسے محبت سے پرورش کرتا، میں اسے پالتا، اور جو ہے نا اسے بہترین گھرانے میں، دیندار گھرانے میں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، وہاں جو ہے نا اسے لڑکے سے میں عقد کر دیتا۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہ لیا، یہ نیت کر لیا تو بھی وہ شخص جو ہے نا میرے پیغام کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے میرے محترم حضرات، نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے، اور میرے محترم حضرات نیت اچھی ہو تو بہتر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم حضرات یہ شادی خانہ آبادی ہے، اور میرے محترم حضرات میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا شادی میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ کل حضرت علامہ مولانا عابد حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اپنے لخت جگر نور نظر افسر عزیزم افسر بابو کا عقد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نکاح کو قبول فرمائے، اور اس نکاح کے ذریعے انہیں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔